محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ طیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ صلی علی محمد علیہ۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی ادب سے لیے۔ علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، یہ کیمیاں ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے۔ میں کیوں نہ اس کو بلا فضل بادشاہ کہوں، جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے۔ کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی، یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم سورہ دہر میں فرما رہا ہے، اور وہ بھوک کی شدت کے باوجود اللہ کی محبت میں یتیموں، اسیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ پروردگار نے یہ سورہ دہر کی 8ویں آیت میں فرمایا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ مولا حسن اور مولا حسین بہت بیمار ہوتے ہیں، اور بیماری نے اتنی شدت پکڑ لی کہ مولا حسن اور مولا حسین چل نہیں پا رہے تھے۔ مولا کائنات اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جاتی ہیں رسول خدا کی خدمت میں اور کہتی ہیں، بابا 2 دن سے حسن اور حسین بہت بیمار ہیں، اور بیماری نے اتنی شدت پکڑ لی ہے کہ مولا حسن اور مولا حسین چل نہیں پاتے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اے علی، خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ ہم 3 دن تک روزہ رکھیں گے اگر حسن اور حسین ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے منت مانی۔ اب جیسے ہی منت مانتی ہیں، گھر جاتے ہیں، دیکھا حسن اور حسین ٹھیک ہو گئے۔ اب جیسے ہی مولا حسن اور مولا حسین ٹھیک ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ مولا کائنات اور بی بی فاطمہ نے ارادہ کیا کہ کل سے 3 روز تک روزہ رکھا جائے گا۔ اب پہلی سحری آتی ہے، بی بی فاطمہ اور مولا کائنات سحری کے لیے اٹھے۔ اب جیسے ہی سحری کرتے ہوئے مولا علی کو اور مولا بی بی فاطمہ کو مولا حسن اور حسین دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، بابا کیا ہم بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، ہاں ہمارے ساتھ تم روزہ رکھ سکتے ہو۔ اب جیسے ہی بی بی فضہ نے دیکھا کہ میرے مالک روزہ رکھ رہے ہیں تو بی بی فضہ فرماتی ہیں، اے مولا کائنات، اے حسن و حسین، کیا میں بھی روزہ رکھ سکتی ہوں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا، ہاں فضہ تم بھی روزہ رکھ سکتی ہو۔ عزیزان محترم، سحری کر لی۔ اب دن آتا ہے، مولا کائنات باہر گئے، کام کیا، کام کرنے سے جو پیسے ملے مولا کائنات نے اس کی جو خریدی۔ اب جو لے کر گھر پہ آتے ہیں تو بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں پکائیں، 1 روٹی مولا علی کے سامنے رکھی، 1 روٹی مولا حسن کے سامنے، 1 روٹی مولا حسین کے سامنے، 1 روٹی بی بی فضہ کے سامنے اور 1 روٹی اپنے پاس۔ عزیزان محترم، اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اہل بیت نے نماز ادا کری۔ نماز ادا کرنے کے بعد
ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر ایک مسکین آیا ہوا تھا۔ مسکین صدا دیتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کی خاطر مجھے کھانا دے دے۔ عزیزان محترم، اہل بیت پورا دن روزے میں تھے اور ان 5 روٹیوں کے علاوہ اہل بیت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اہل بیت نے، علی نے اپنی روٹی اٹھائی اس مسکین کے ہاتھ میں رکھ دی، فاطمہ نے اپنی روٹی اٹھائی اس مسکین کے ہاتھ میں رکھ دی، حسن اور حسین اپنی اپنی روٹی اٹھاتے ہیں اس مسکین کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ جب فضہ نے یہ دیکھا، فضہ نے اپنے مالک کی اتباع کرتے ہوئے اپنی روٹی اٹھائی اور مسکین کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اب پورا دن بھوک سے گزار رہے ہیں، بھوک سے گزارا، اب اور کچھ بھی نہیں ہے افطاری میں کچھ کھانے کے لیے، پورا دن بھوک سے گزارتے ہیں۔ اب دوسرا روز آیا سحری کا، سحری میں بھی کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اب دوسرے روز کا دن آیا، مولا کائنات کام پر گئے، کام سے جو پیسے ملی اس کی جو خریدی اور گھر پہ لے آتے ہیں۔ افطار کے وقت جیسے ہی بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں پکا کر سامنے رکھیں، دروازے پر دستک ہوئی، میں اسیر ہوں، اللہ کا جو نیک بندہ ہے مجھے کھانا دے دے۔ بس علی نے اس اسیر کی آواز سنی، علی نے اپنی روٹی اٹھائی اس اسیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ حسن اور حسین نے اپنے والد کی اتباع کرتے ہوئے اپنی روٹی اٹھائی اسیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بی بی فاطمہ اور بی بی فضہ نے اپنی روٹی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ عزیزان محترم، اب دوسرا روز بھی بھوک سے گزر رہا ہے، کھانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا روز آتا ہے، تیسرے روز کی سحری بھی بھوک سے کری، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اب جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا، ایک مرتبہ بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں پکائیں اور دسترخوان پہ بچھا دیں۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، میں یتیم ہوں، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو دے دے۔ اب 3 روز کی بھوک برداشت کرتے ہوئے بھی اہل بیت نے، علی نے اپنی روٹی یتیم کے ہاتھ میں رکھی، فاطمہ نے اپنی روٹی یتیم کے ہاتھ میں رکھی، حسن اور حسین نے اپنی روٹی یتیم کے ہاتھ میں رکھی۔ ایک مرتبہ عزیزان محترم، اتنے میں جبرائیل امین رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خدا کو کہتے ہیں، یا رسول خدا، اللہ کو اہل بیت کا عمل اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے سورہ دہر کی 8ویں آیت نازل کر دی، جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، اور وہ بھوک کی شدت کے باوجود اللہ کی محبت میں اسیروں اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک آیت کہہ دی، یعنی جو اہل بیت عمل کرتے ہیں پروردگار عالم آیت بھیجتا ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا آئے مولا کائنات کے گھر پہ، آ کر کہتے ہیں، یا علی، پروردگار عالم نے سورہ دہر کی 8ویں آیت نازل کری ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، یا رسول خدا، 3 دن کی بھوک برداشت کرتے ہوئے ہیں، حسن اور حسین کو بہت بھوک ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا، یا علی، آسمان کی طرف دیکھو۔ اب جیسے ہی مولا کائنات نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا منظر نظر آتا ہے؟ منظر یہ نظر آیا، جبرائیل امین زمین پر آ رہے ہیں اور جنت کا کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی جبرائیل زمین پر آئے، اہل بیت نے مل کر کھانا کھایا، مولا کائنات، بی بی فضہ، مولا حسن اور حسین اور مولا علی علیہ السلام، اور وہ کھانے کی برکت اتنی تھی کہ وہ کھانا 3 دن تک چلا، اور اس کھانے کی خوشبو گھر میں 7 دن تک رہی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ حسین وہ حسین ہے جس نے کربلا میں بھی 3 دن کی بھوک برداشت کری، لیکن اس مقام پر مولا حسین کے ساتھ مولا حسن تھے، بی بی فضہ تھیں، مولا علی تھے، بی بی فاطمہ تھیں، لیکن کربلا کے مقام پر مولا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جنہوں نے مولا کے ساتھ بھوک برداشت کری۔ عزیزان محترم، اگر ہم روایتوں میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہادر انسان بھی ہوگا تو وہ 3 دن سے زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم کربلا میں دیکھیں تو 6 مہینے کا علی اصغر بھی 3 دن کی بھوک برداشت کر رہا ہے۔ عزادارو، بس میرے مولا حسین کا قافلہ مکے سے کچھ دور آیا، کچھ دور آنا تھا، ایک مقام ایسا آیا کہ میرے مولا کا زلجنا رک جاتا ہے۔ اب جیسے ہی مولا کا زلجنا رکا نا تو مولا نیچے اترتے ہیں۔ مولا عباس نے کہا، اے میرے جد حسین، مجھے لگتا ہے کہ یہ تھک گیا ہے، اس نے بہت سفر کر لیا، آپ سواری بدل کے دیکھیں، شاید یہ چل جائے۔
مولا نے روایتوں میں لکھا ہے 7 سواریاں بدلیں لیکن کوئی بھی ذوالجناح چلا نہیں اپنے مقام سے۔ ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں اے عباس، اس مقام کے آس پاس جو قبیلہ رہتا ہے نا اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا عباس بنی اسد کے قبیلے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بنی اسد کے قبیلو، تمہیں نواسۂ رسول بلا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ عزیزان محترم بنی اسد کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے۔ مولا حسین پوچھتے ہیں اے لوگو، اس مقام کا نام کیا ہے جہاں سے میرا ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا؟ وہ لوگ کہتے ہیں مولا اس مقام کو نینوا کہتے ہیں۔ مولا اس مقام کے 7 نام بتائے گئے ہیں میرے مولا کو۔ ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں جو تمہارے قبیلے میں سب سے بزرگ ہو اس کو بلا کر لاؤ۔ عزادارو، اب جیسے ہی ایک بزرگ کو کاندھوں پہ اٹھا کر لایا گیا تو مولا نے پوچھا اے شخص اس مقام کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے اس مقام کا نام کیا رکھا گیا؟ تو وہ بزرگ کہتا ہے اس مقام کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، پتہ نہیں اس لفظ میں کیا تھا کہ میرے مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے اور میرے مولا حسین نے فرمایا عباس یہیں پہ خیمے لگاؤ۔ عباس پہلے زینب کا خیمہ لگانا، عباس پھر باقی بیویوں کا خیمہ لگانا، عباس یہیں پہ میرا سر قلم ہوگا، عباس یہیں پہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ ایک مرتبہ میرا مولا حسین فرماتا ہے اے بنی اسد کے بزرگ، مجھے بتاؤ کیا یہ میں زمین خرید سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے مولا آپ جتنے دن چاہیں اس مقام پر رک سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے بنی اسد کے بزرگ، میں یہ زمین کو خریدنا چاہتا ہوں لیکن میری 2 شرطیں بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے مولا کون سی 2 شرطیں؟ مولا نے بتائیں اے بنی اسد کے بزرگ، تم لوگ مجھ سے وعدہ کرو جب بھی میرے عزادار یہاں سے گزریں گے تم لوگ ان کو 3 دن کا مہمان بنا کر رکھو گے، کسی کو 3 دن سے پہلے مت جانے دینا۔ عزاداروں، میرے مولا حسین نے دوسری شرط رکھی اے بنی اسد کے لوگوں، ہمارے لاشیں دھوپ میں پڑے ہوں گے، 3 دن تک ہمارے لاشوں کو دفنایا نہیں جائے گا۔ ہم تم سے ایک خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے جنازے آ کر دفنا دینا۔ عزاداروں، تاریخ میں لکھا گیا ایک مرتبہ مولا حسین کو بی بی زینب نے بلایا اور کہتی ہیں اے بھائی حسین، اے میرے ماں جائے حسین، میں جب سے اس خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ میرا مولا حسین فرماتا ہے اے میری بہن زینب، وہ بی بی اور کوئی نہیں بلکہ میری ماں سیدہ ہے جو مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا میرے ساتھ آئی۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا میری ماں رو کیوں رہی ہے؟ ایک مرتبہ میرا مولا حسین فرماتا ہے اے میری بہن زینب، میری ماں جانتی ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر اس کے بیٹے حسین کو 13 ضربوں سے شہید کیا جائے گا۔ اس کی دعا عباس کو 2 بازو قلم کر دیے جائیں گے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، علی اصغر کے ننھے سے گلے پر تیر لگے گا۔ جب میرا بیٹا حسین زین سے زمین پر آئے گا تو تیروں کے اوپر ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔